بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ سہیل احمد عبدالصمد صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ ہم بھی مشکور ہیں الحمدللہ۔ جی، نوازش۔ ناظرین کرام، دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ انسانی آبادی کے لیے ہر گھر میں صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ انسان کے لیے گھر سکون کی جگہ ہو۔ گھر جو کہ ایک نیا رشتہ وجود میں آتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں ایک نیا گھر آباد کیا جاتا ہے، وہ بے سکونی کے لیے نہیں ہے، وہ مسائل اور پریشانیوں میں اضافے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ سکون حاصل کرنے کے لیے ہے۔ گھر ایسا ہونا چاہیے جہاں انسان کو سکون و اطمینان کی انمول نعمت نصیب ہو سکے۔ اس سلسلے میں کیا تعلیم ہمیں دی گئی ہے اور کیا طریقے بتائے گئے ہیں ہمارے دین میں، تو آئیے اس بارے میں رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ جی محترم، ارشاد فرمائیے گا گھر سکون کی جگہ۔ یہ سکون گھر میں کیسے حاصل کیا جا سکے گا؟ دیکھیے، یہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں خود ارشاد فرماتے ہیں جی کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، جی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں سے سکون اور اطمینان بنایا ہے جی ان گھروں کی وجہ سے۔ تو دراصل عربی زبان میں گھر کو بیت کہا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور بیت کے معنی باتا یبیتو بیتن اور بیتو تو تن یا مبیتن، اس کے معنی ہوتے ہیں رات گزارنا۔ جی تو انسان جب اپنے گھر سے باہر جاتا ہے، دن بھر بھاگ دوڑ کوششیں اور تمام مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتا ہے، اور تھکا ہارا جب گھر میں آتا ہے جی تو گھر میں آتا ہی اس لیے کہ اسے سکون میسر ہو، صحیح ہے۔ اسی لیے بھی اس کو بیت کہا جاتا ہے، اور اس میں رات گزارتا ہے انسان۔ اور گھر کو سکن بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ یہ آیت جو کہ آپ نے تلاوت فرمائی، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سکنن، تو گھر کو سکن بھی کہا جاتا ہے، یعنی رہائش کی جگہ، ہاں مسکن، ہاں، اور اسی میں سکون کے معنی بھی پائے سکون جاتے کے ہیں۔ معنی ہی پایا جاتے ہیں۔ سکن بھی ہوگا جی اور سکون بھی ہو۔ جی۔ صحیح ہے۔ لیکن دیکھیے، دوسری جگہ ایک اللہ تعالیٰ ایک اس کے اندر ایک بہت اشارتاً ذکر فرما رہے ہیں کہ گھر میں سکون کم اصل آئے گا۔ جی اصل سکون کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ اشارتاً اس میں ذکر کر رہے ہیں کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ جی تو گھر کے اندر جب جائے گا آدمی تو سب سے پہلے اسے سکون حاصل ہونی چاہیے، جی اور جب اگر بیویاں ہوں تو بیویاں ہونے کے باوجود بیویوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو سکون حاصل ہو۔ صحیح ہے۔ اب اگر اس گھر میں جو باعث بنا ہے اور اس کے بنانے کا جو بنیاد ہے اور مقصد ہے وہ سکون حاصل نہ ہو تو وہ باعث بربادی ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورتوں سے سکون حاصل نہ ہو اور اس معیار اور بنیاد کے اوپر عورتیں نہ ہوں تو اس صورت میں شوہر کو سکون اگر حاصل نہ ہوتا نہیں ہے تو اس صورت کے اندر وہ باعث بربادی ہے۔ جی، عورتوں سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جو زوجہ ہے، خاتون خانہ ہے، بیوی جی ہے۔ جی تو یہاں قرآن کریم میں ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ عز و جل کی جانب سے، جی یعنی دونوں ہی شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج ہیں، جی دونوں مراد ہیں۔ جی شوہر ایسا شریف ہونا چاہیے کہ بیوی کے لیے سکون کا سبب بنے، جی، کیونکہ اور ازواج، بیوی بھی ایسی ہونی چاہیے شریف فرما بردار جی کہ جو شوہر کے لیے باعث سکون بنے، جی دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنے، نہ کہ بے سکونی اور عذاب کا۔ سب بنے۔ جی، تو یہاں اس آیت میں بھی اللہ کی طرف سے
یہ گویا کہ پیغام دیا گیا انسانیت کو کہ ہم نے تمہیں یہ جو میاں بیوی کے رشتے میں جو پرویا ہے، تو یہ رشتہ جو وجود میں آیا ہے، نکاح کیا جاتا ہے، تو اس کا اصل بنیادی مقصد یہی ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سکون نصیب ہو سکے۔ جی تو اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کی عزت ہوگی، دلوں میں احترام ہوگا، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال ہوگا، احساس ہوگا، جی تبھی سکون کا سبب بن سکیں گے، ورنہ تو ایک دوسرے کے لیے وبال بن جائیں گے۔ وبال۔ صحیح ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہمارا اپنے گھر والوں کے بارے میں اور گھر کے جتنے افراد ہیں سبھی کا ایک دوسرے کے بارے میں رویہ، انداز فکر اور طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم سے کسی کو گھر میں تکلیف نہ پہنچے، تبھی گھر جو ہے وہ سکون کی جگہ قرار پائے گا، ورنہ نہیں۔ جی اور اس کے علاوہ ہمیں کیا طریقے بتائے گئے ہیں تاکہ گھر میں سکون رہ سکے؟ دیکھیے یہ تمام چیزیں باتیں ہیں کہ جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اچھی عورت ہوتی ہے جب آدمی اس کی طرف دیکھتا ہے جی، تو وہ اسے خوش کر دیتی ہے، یعنی بیوی، اچھی بیوی جو ہے، جو اس کو جو ہے خوش کر دیتی ہے۔ صحیح ہے، شوہر کو، شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو اذا رآها اسرته، اذا امرها اطاعت اطاعته۔ ہو، جی تو یہ تمام چیزیں جب معنوی اور ظاہری تمام ضروریات پوری ہو جائیں اور اخلاقی سطح پر دونوں مطمئن ہو جائیں، اس کے باوجود بھی بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بیچ میں دونوں کے ایک شیطان ہوتا ہے، صحیح، اور وہ شیطان دونوں کے درمیان میں جو ہے نفرتیں پھیلانے کا مسلسل کام کرتا ہے۔ جی جیسا کہ ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ شیطان جب تخت پر بٹھا کر پوچھتا ہے تو کہا کہ تم نے دن بھر کیا کام کیا، تو تمام اعمال جب اس سے پوچھتے ہیں، شیطان اپنے چیلوں سے دن بھر کی کارروائی جب دریافت کرتا ہے کہ بتاؤ آج کیا کیا کارنامے تم لوگوں نے انجام دیے، تو کسی کو بھی وہ تحسینی مبارکبادی نہیں دیتا۔ یعنی ہر چیلا اپنے کارنامے، اپنی کارروائیاں سناتا ہے، دن بھر کی رپورٹ پیش کرتا ہے، مگر شیطان جو بڑا شیطان ہے، جو ان کا استاد ہے، گرو، جی وہ خوش نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ وہ ناراض ہی رہتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تم نے یہ کون سا کوئی بڑا کارنامہ میں نے فلاں کو نماز سے روک دیا، فلاں کو زکوٰۃ وہ سے، کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے۔ یہ نہیں ہے۔ صحیح ہے، لیکن آخر میں ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان میں نفرت پیدا کر دی اور لڑائی اور جھگڑے ڈال دیا، جی بیج مضبوط جو ہے وہ کہتا ہے کہ اتنا جھگڑا کرایا، اتنا جھگڑا کرایا، دونوں کو اتنا جوش دلایا کہ ان میں جدائی ہو گئی، جدائی ہو گئی۔ تب وہ بڑا شیطان جو ہے وہ اسے شاباشی دیتا قریب بلاتا ہے اسے، شاباشی اس کی پیٹھ ہے کہ اصل کارنامہ یہ ہے۔ یہ ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں گے، بچے جو ہے تتر بتر ہو جائیں گے، صحیح، در بدر ہو جائیں گے۔ ہاں، دونوں خاندانوں میں لڑائیاں ہوگی، اور انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر خشوع و خضوع غائب۔ تو پہلا طریقہ یہ ہو گیا اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے کہ میاں بیوی، اولاد، ماں باپ، جتنے بھی افراد خانہ ہیں، جی ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام، عزت ہر کوئی بتکلف یا نیت اور پختہ ارادہ، عزم بالجزم کر کے رہے کہ میں ابھی گھر پہنچوں گا، گھر میں جیسے ہی داخل ہوں گا وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہو، اچھا گھر میں داخل ہونے کی صورت مجھے میں بس خاموش رہنا ہے اور آرام سے بات کرنی ہے، پیار اور محبت سے، اور کسی بات پر مجھے جی بھڑکنا نہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے گھر میں جب داخل ہو تو وہ دعا پڑھے، اللہ کا ذکر کرے۔ تو جب اس بارے میں اس بات سے پتہ چل گیا کہ جب شیطان دونوں کے درمیان میں بیج لڑائی کے بو رہا ہے، جی تو بوتا کس طریقے سے؟ گھر کے ابتدائی سے، دروازے پر ہی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اور شیطان دونوں اس بار میں جھگڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ہوں گا، شیطان کہتا ہے میں اندر داخل ہوں گا۔ جی بس اگر اس نے فَإِن ذکر اللہ، اگر اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے تو شیطان باہر ہو جاتا ہے، فرشتہ اس کے ساتھ اندر جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہیں سے شروع ہوا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کیا تو اس صورت کے اندر شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو حدیث کے اندر کھلا تھا کہ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولی، کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، تو اس صورت میں شیطان کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی صورت نہیں ہے کہ گھر کے اندر داخل ہو اور رات گزارو، اور کھانے کے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو کھانے سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء،
نہ رات گزارنے کی کوئی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا کھانے کے لیے تمہارے پاس جگہ ہے۔ صحیح تو شیطان ہمارے تمام معاملات کے اندر، حتیٰ کہ بستر کے اندر سوتا بھی ہے، جی اس میں بھی شریک ہو جاتا ہے، صحیح تو کھانے میں شریک ہوتا ہے، اور رات کو جو ہے گھر کے اندر فتنے فساد اور وساوس وسوسے جو آتے ہیں۔ بلکہ وہ شیطان تو انسان کے جسم کے اندر بھی گھس جاتا ہاں، حدیث میں آتا ہے ان الشیطان لیجری مجری احدکم من الدم، ہے۔ جی کہ جو خون کی جو رگیں ہیں جہاں دوڑ رہی ہیں وہاں تک اس میں دوڑ۔ جہاں خون دوڑ رہا ہے وہاں شیطان بھی گھس کے دوڑتا ہے انسان کے اندر۔ جی، اللہ تعالیٰ نے دراصل اسے اتنی طاقت دی ہے دنیا کی زندگی کے اندر۔ جی اور حدیث کے اندر آتا ہے تفسیر میں کہ من شر الوسواس الخناس، جو وسواس جو ہوتا ہے کرنے والا، وہ شیطان کا نام ہے، صحیح، من شر جو وسوسے ڈالتا ہے۔ ہاں جی، تو اور خناس کہتے ہیں ایسے شیطان کو جو دل کے قریب رہتا ہے معمولی، اور جیسے انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو، جو چھپ چھپ کر حملے کرتا ہے، جی تو وہ وہاں دل کے قریب کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ جی، اور جیسے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ فوراً وسوسہ تو وہ آگے آ جاتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ ہاں، اب لڑائیاں اور جو جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے پھر وہ پیچھے چھپ جاتا ہے۔ جی، اب یہ تو شیطان سے حفاظت کا ذریعہ یہی ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ذکر کرتا رہے۔ جی تو اگر گھر کو پرسکون بنانا ہے تو اس کا ایک اہم ترین طریقہ ہمیں ہمارے دین میں یہ سکھایا اور بتایا گیا کہ انسان گھر میں داخل ہوتے وقت ضرور اللہ کا نام لے کر داخل ہو۔ گھر میں داخل ہو، یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو، جی تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور جب شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا تو پھر انشاءاللہ گھر میں سکون ہی سکون ہوگا، کیونکہ تمام مصیبتیں، بے سکونیاں، جھگڑے، پریشانیاں وہ تو شیطان ہی کی طرف سے برپا کی ہوئی یہ تمام مصیبتیں ہیں۔ جی اس کے بعد مزید ایک طریقہ یہ ہے کہ چلیے گھر میں آ گئے اللہ کا نام لیتے ہوئے، تو گھر میں رہتے ہوئے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے کام کیا کرے، تلاوت قرآن، اللہ کا ذکر، جی اور یہ کہ وہاں کوئی گھر میں اللہ کے کلام کی آواز بلند ہونی چاہیے۔ آج کل تو لوگ کوئی جو ہے ریکارڈنگ لگا دی، ٹیپ ریکارڈر ہے، سی ڈی ہے، یا موبائل میں یا کہیں بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اصل مطلوب تو یہ ہے کہ انسان خود تلاوت خود کرے۔ تلاوت کرے۔ یہ کیا کہ ایک بے جان مشین کا بٹن دبا دیا بس، جی یعنی ہم اس سے منع نہیں کر رہے، جی شاید کوئی نہیں پڑھ سکتا یا جو بھی ہے، لیکن کوشش کریں۔ اصل بات یہ ہے جی کہ انسان خود گھر میں تلاوت قرآن کی ذاتی طور پر پابندی کرتا کیا ہے۔ کرے۔ جی، تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ شیاطین کے وساوس سے اور اس کی جو برائیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک تو شیطان باہر رہ گیا، لیکن بعض وہ شیطان جو اثرات اپنے ضرور دور تک دیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس کے لیے اور بھی دوسری چیزیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے معوذتین کی تلاوت کریں جی یا اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے اقرؤوا سورۃ البقرۃ فی بیوتکم، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہو۔ فإن الشیطان لا يدخل بیتا تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اس لیے کہ شیطان اس گھر میں کبھی بھی داخل نہیں ہوتا جس کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ جی سبحان اللہ۔ ہاں تو قرآن کریم کی تلاوت اور بالخصوص سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ میں ہی آیت الکرسی بھی ہے۔ جی اگر کوئی سورہ بقرہ روزانہ اپنے گھر میں نہیں پڑھ سکتا تو آیت الکرسی جو ہے جی وہ تو مختصر سی ہے، جی وہ پڑھے انسان روزانہ۔ جی اور یہ کہ سورہ بقرہ کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، جی، اور سورہ اور اسی طرح سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں آخری آیات ہیں ان کی بھی ان بہت کی بھی بڑی بڑی فضیلت ہے۔ تو اگر پوری نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم یہ چیدہ آیات ان کی تلاوت کا گھر میں اہتمام کیا جائے۔ تو باقی گفتگو وقفے کے بعد کریں گے۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ گھر سکون کی جگہ،
اس مقصد کے لیے یعنی دین اسلام میں ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھیں کہ وہ سکون کی جگہ ہو. جی تو اس مقصد کے لیے ہمیں جو طریقے بتائے گئے ہیں، تو ایک طریقہ جس کا ذکر آپ نے فرمایا کہ گھر میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام ہو، کلام اللہ کی تلاوت کی پابندی ہو. جی تو اسی تعلق سے ایک اہم ترین حدیث مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت، اس بارے میں کچھ فرمائیے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے گا. جی اور وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اس کی مثال مردے اور میت کی طرح ہے. جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے جیسا کہ وہ زندہ ہے، صحیح. اور جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک مردہ ہے کہ مردے کی ذات سے کوئی افادہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور ایک نحوست جیسی محسوس کی جاتی ہے. تو اور ایک دوسری حدیث میں کہا جاتا ہے کہ جیسے قبر کی طرح ہوتی ہے. جی یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو جیسے وہ زندے کی مانند ہے، جی اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ مردے کی مانند ہے. جی تو مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، جی وہ اپنی عبادت کے لیے ہی اللہ نے زندگی جی ہاں عطا کر رکھی ہے. تو جہاں اللہ کی عبادت ہوگی، جیسے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے جو انسان وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. جی تو جس مقصد کے لیے اللہ نے زندگی سے نوازا ہے وہ مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کا فریضہ انجام دیتے رہنا. تو جس گھر میں اس مقصد کی تکمیل کی جا رہی ہے کہ جس مقصد کے لیے زندگی دی گئی ہے، جی گویا وہاں زندگی ہے، اس گھر میں زندگی ہے. جی اور جس گھر میں یہ مقصد ہی پورا نہیں کیا جا رہا، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، اللہ کا کلام، اللہ کی عبادت، تو پھر وہاں زندگی نہیں. اگرچہ وہاں بظاہر رات دن جو وہ قہقہے بلند ہوتے ہوں، جی لیکن اصل میں گویا کہ وہ مردے کی مانند ہے. اور اللہ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جی کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں، صحیح ہے. ذکر اذکار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، نماز. تو جس گھر میں یہ مقصد پورا کیا جا رہا ہو تو گویا وہ زندہ ہے، وہاں زندگی ہے. جی اور جس گھر میں یہ مقصد پورا نہیں کیا جا رہا تو وہاں زندگی نہیں. جی اور اسی طرح ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو فرض نماز کے سوا جو باقی نمازیں ہیں، سنت نوافل وغیرہ، تو بہتر یہ ہے کہ یہ گھر میں ادا کی جائیں یہ نمازیں. جی تو اس بارے میں کچھ فرمائیے، اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیے کہ جو اصل جو سنتیں ہیں جی اور نوافل ہیں اور دوسری نمازیں، اس کی اصل جگہ ادا کرنے کی گھر ہی ہے. صحیح. اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، جی کہ اپنے گھروں کے اندر دوسرے نماز کا حصہ رکھو، اپنے گھروں میں دوسری نمازیں پڑھتی رہو. یعنی کچھ نمازیں گھر کے لیے بھی بچا کر رکھو. جی صحیح ہے. آپ نے کہ فرمایا فرض نماز تو مسجد میں ہے، ہاں لیکن باقی نماز جو ہے فرض کے سوا جی وہ گھر کے لیے بچا کر رکھو، گھر میں پڑھو. جی اور آپ نے فرمایا صلو ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگوں اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو. اس لیے کہ فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ سوائے فرض نماز کے تمام فرض نماز کا بہترین جگہ جو ہے پڑھنے کی وہ گھر ہے. جی فرض نماز کے سوا باقی تمام نمازوں کے پڑھنے کی بہترین جگہ اپنا گھر ہے. جی ہاں. جی لیکن فرض نماز اپنے گھر میں ادا نہیں کی جاتی. اللہ کے رسول اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے جی دیکھتے وہ تو با جماعت نماز، فرض نماز وہ الگ معاملہ ہے، ہیں. جی وہ تو مسجد میں ادا کی جائے گی. لیکن فرض کے سوا باقی نمازوں کے بارے میں یہ ترغیب، یہ تاکید، یہ تلقین کہ وہ انسان مسجد کی بجائے گھر میں پڑھا کرے. البتہ فقہاء نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ اگر انسان کو یہ زیادہ بھروسہ ہو کہ گھر میں پہنچنے کے بعد گھر کی مشغولیات اور دوسری بنیاد اور اس کی فضا کے بنیاد کے اوپر وہ گھر میں نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، یا راستے میں شاید کوئی مصروفیت ہو گئی، کسی نے روک لیا، ہاں تو گھر پہنچتے پہنچتے پھر شاید آدمی بھول جائے جی یا وضو بھی باقی نہ رہے، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن
گھر میں پڑھنا تو چاہیے، گھر میں پڑھنے کی جو صورت سنتیں مسجد میں نماز سے پہلے نماز کے بعد ٹھیک ہے مسجد میں پڑھ لے، ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب گھر میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا۔ گھر میں اگر کچھ نہ پڑھے تو پھر بچے مانوس نہیں ہوں گے، صحیح ہے، دیکھیں گے نہیں۔ تو گھر میں بھی نماز پڑھا کرے، یعنی فرض کے سوا باقی نمازیں، تو اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ اس لیے کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ جب ایک شخص اپنی مسجد کے اندر نماز ادا کر دیتا ہے جی اور اپنی نماز کو اس کا جو حصہ ہے وہ اپنے گھر کے اندر کرتا ہے، ادا گھر کے لیے کرتا بھی ہے، بچا کر رکھتا بچا کر رکھتا ہے، ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے گھر کے اندر خیر کو جو ہے اتاریں گے۔ جی سبحان اللہ، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ اللہ گھر تعالیٰ میں خیر تو چاہیے نا ہر جی ایک جی کو۔ جی سب سے بڑا خیر تو یہ ہوگا کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ تعلیمی بنیاد کے اوپر اقتدا نہیں کرتے، وہ کسی چیز کو دیکھ کر، عمل کو دیکھ کر۔ جی اگر مثال شخص بطور مثال اگر بچوں کو کہا جائے کہ پڑھتے بیٹھو تو بچے کتاب لے کر نہیں پڑھتے، لیکن ان کے سامنے اگر کبھی آپ کتاب لے کر پڑھتے بیٹھے تو وہ خوش شوق سے آپ کے قریب آ کر بیٹھیں گے، تو وہ مشاہدے کی بنیاد کے اوپر عمل کرتے ہیں، تعلیم کی بنیاد کے اوپر کم عمل کرتے ہیں۔ تو جب آدمی کو، اپنے باپ کو، گھر کے سربراہ کو نماز پڑھتے دیکھیں گے تو بچہ آپ دیکھیے کہ آپ کے بازو میں آ کر کھڑے ہو جائے گا صحیح ہے۔ اور نماز پڑھے گا۔ ہاں، اور جو عورتیں ہیں ان کو شوق ہوگا تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہی نماز ادا کریں۔ تو گھر کی خواتین، جی، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ گھر والے اس کی اقتدا کریں گے نماز پڑھنے کے لیے، جی گھر والوں کے لیے اس میں ترغیب ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے۔ تربیت ہے۔ اور چونکہ وہ آپ علیہ السلام کی اس بات پر عمل کر رہا ہے تو اس کے اجر و ثواب کے اندر بھی زیادتی ہوگی جی اور دگنا گھر میں سگنا۔ خیر و برکت بھی ہو۔ ہاں، یہ تعلیمی انداز ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کے اجر و ثواب میں زیادتی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک اہم ترین پہلو یہ بھی ہے کہ ریاکاری سے حفاظت ہوگی، جی یعنی فرض نماز تو مسجد میں پڑھنی ہے باجماعت، جی لیکن باقی نمازیں چلیے سنتیں بھی مسجد میں پڑھ لی، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، شاید انسان سوچے کہ ورنہ سستی ہو جائے گی اگر گھر پہنچنے تک نہ جانے کیا صورتحال ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب سنتیں پڑھ لی تو باقی کوئی نماز اب پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، ممانعت ہو گئی، ایسی بات تو نہیں ہے۔ نہیں ایسی نہیں۔ فرض پڑھ لیے مسجد میں، سنتیں بھی پڑھ لی، چلے ٹھیک ہے، اب گھر میں پھر اسے چاہیے کہ کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لیا کرے، جی کہ افراد خانہ کو ترغیب ہوگی، توجہ ہوگی، تربیت ہوگی، تعلیم ہوگی، جی اور گھر میں نماز پڑھنا، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، جی تو یہ چیز گھر کے لیے اور گھر کے ماحول کے لیے باعث خیر و برکت ثابت ہوگی۔ جی مزید یہ کہ دکھاوے اور ریاکاری سے حفاظت ہوگی، جی کہ نفل عبادت اگر آدمی لوگوں کے سامنے اور مسجد میں نوافل پڑھتا رہے جی تو شاید شیطان اس کے دل میں جو ہے نیت میں فساد ڈالنے لگے۔ اور بھی بہت ساری نمازیں ہیں، مثال کے طور پر فجر کی سنت اگر اس نے مسجد میں پڑھ بھی لی جی تو اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز اس کے لیے ہے۔ صحیح، یہ ہے کہ چاشت کی نماز 10 بجے کے قریب، جس کے اندر جوڑوں کا جی جس وقت چاہے جو بھی نفل نماز پڑھے، تو انسان کو چاہیے وہ تہجد ہو یا جو بھی ہو تو گھر میں نفل پڑھا کرے، اور سنتیں بھی اگر پڑھنا چاہے جو مؤکدہ ہیں، غیر مؤکدہ ہیں، جو بھی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑھے۔ لیکن حضرت اس کے اندر ایک بہت بہترین حدیث جو جی بہت کم لوگوں کو سننے میں آئی ہے صحیح ہے، کہ اگر انسان اپنے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے۔ جی یعنی فرض کے سوا باقی نمازیں، فرض کے علاوہ تمام جو سنتیں پڑھتا ہے، جی کہ آپ نے فرمایا تطوع الرجل فی بیتہ یزید علی تطوعہ عند الناس کفضل صلاة الجماعت علی صلاة الرجل وحدہ، سبحان اللہ، کہ جیسے ایک شخص جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھتا ہے جی اور ایک منفرد طور پر نماز پڑھتا ہے تو جماعت کی نماز اجر و ثواب میں کتنے زیادہ اس کے ساتھ گناہ آگے ہوگی۔ صحیح ہے، تو ویسے ہی ایک شخص اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، جی گھر نفل والوں کے نماز، ساتھ نفل نماز، تو اس کا ثواب اس کو اتنا زیادہ ہوگا جیسے کہ جماعت کے ساتھ نماز جیسے فرض نماز مسجد میں باجماعت پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، تو نفل نماز یا سنتیں گھر میں پڑھنے کا ثواب اسی طرح زیادہ ہے۔ اسی طرح زیادہ ہوگا۔ جی جی اس کی جو ہے آپ نے فضیلت فرمائی، ارشاد فرمایا۔ صحیح ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ترغیب دی گئی ہے
کہ انسان جب تہجد کے لیے یا نوافل کے لیے بیدار ہو تو اہل و عیال کو بھی جگائے، اس طرف متوجہ کرے، اور اگر عورت اٹھی ہے تو شوہر کو آواز لگائے، جگائے. تو اس بارے میں فرمائیے گا. یہ آپ نے ارشاد بھی فرمایا، اور احادیث کے ذخیرے کو تلاش کرنے کے بعد بہت کم احادیث ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ نے دعا دی رحم کرے. صحیح کہ اللہ رحم فرمائے. رحم فرمائے. آپ نے رحم کی دعا. حدیث کے ذخیرے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ رحم اللہ امرأن جی صلی قبل العصر اربعا. تو یہ لیکن دی گئی ہے اب یہ دوسری حدیث کہ رحم اللہ رجلا، اللہ ایسے شخص پر جو ہے رحم فرمائے جو قام من اللیل، جو رات کو اٹھتا ہے، جی فصلی، اس نے نماز پڑھا، وایقظ امرأتہ، اپنے جو ہے عورت کو جو ہے ہوشیار کرے کہ تم بھی نماز پڑھ لو. جی جگائے. فرمایا فَإِنْ أَبَتْ نَضَعَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اگر کبھی وہ نیند کی زیادتی کی بنیاد کے اوپر وہ اٹھ نہ پائے تو اس کے چہرے پر پانی ہلکا تھا اس کا چھڑکاؤ کرے. تو صحیح. دیکھیے تو اور پھر وہ اس کے ساتھ نماز پڑھے. اور فرمایا رحم اللہ امرأۃً، ایسی عورت کے اوپر اللہ رحم فرمائے قامت من اللیل فصلت، جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جو ہے اٹھائے. فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ، اگر کبھی وہ اٹھنے سے تھکاوٹ کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکے اور کسمسائے، تو اس صورت کے اندر اس کے چہرے پر پانی چھڑ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے لیے دعا ہوگی اس میں شامل، خاص طور سے دعا، رحم کی دعا رحم فرمائے. رحم فرمائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے لیے دعا ہے، دعا ہے، رحم کی کہ دعا. انسان خود بھی اٹھے، کوشش کرے، نفل پڑھے، تہجد ہو یا اور بھی کوئی کسی بھی وقت میں نفل نماز ہو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرے، اس جانب متوجہ کرے. جی اور اگر خاتون خانہ اٹھ گئی ہے کسی دن اور مرد بیدار نہیں ہو پایا ہے جی تو اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو بھی جگائے، بیدار کرے، اس جانب متوجہ کرے. تو جس گھر کا یہ ماحول ہوگا جی تو اس گھر والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا ہے. جی ہاں تو جس کے لیے، جس گھر کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعائے خیر و برکت ہو، جی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ گھر تو پرسکون ہی ہوگا، جی. مبارک ترین ہوگا. اور دعا کے جو الفاظ ہیں آپ علیہ السلام سے ذخیرہ حدیث میں، کہ اس شخص کے لیے جو حدیث بیان کرنے والا ہو، محدث کے لیے، کہ آپ نے فرمایا نضر اللہ امرأً سمع مقالتی، اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب کرے جس نے میری بات کو سنا، فسمعها، اس کو سنے، فبلغها کما سمع، اور اس کو جو ہے تبلیغ کرے، لوگوں کو حدیث بتلائے جیسے اس نے آگے سنا. پہنچائے. فرب مبلغ او عام سامع. تو یہ جو ہے تو حدیث انسان یہ کام اپنے گھر میں بھی انجام دیا کرے جی تاکہ گھر میں بھی برکت ہو. جی اللہ کے بچوں کو بٹھا کر کبھی کوئی حدیث، کبھی کوئی آیت، جی یوں جو ہے وعظ و نصیحت، تاکہ خیر و برکت گھر میں بھی ہو سکے، جی پھر گھر سکون کی جگہ بن سکے، جو کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. جی اسی طرح ایک طریقہ گھر کو پرسکون مقام بنانے کے لیے جی ہمیں دین اسلام میں یہ بتایا گیا کہ انسان جب گھر میں داخل ہو تو سلام کا اہتمام کیا کرے. بغیر سلام کیے بس روزانہ باہر سے آیا یوں اندر گھس گیا، جی. ایسا نہ کرے. تو اس بارے میں فرمائیے. ایک تو ہے اللہ کا ذکر کرے تاکہ شیطان اس سے یہ ہو جائے، پھر اس کے ساتھ میں سلام بھی ہے. جی اللہ تعالیٰ نے خود اس سلسلے کے اندر حکم دیا ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر جو ہے سلام پڑھو، سلام بھیجو. تحیۃ من عند اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مبارکتاً طیبتاً، کہ مبارک بھی ہے، اچھا بھی ہے. تو اس صورت کے اندر وقفہ لیتے ہیں، پھر بعد میں مفصل سنیں. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی جو کہ ہمارا موضوع گفتگو ہے آج کی اس نشست میں، کہ گھر سکون کی جگہ، جی یعنی گھر ایسا ہونا چاہیے جہاں سکون کی زندگی بسر کر سکے انسان، نہ یہ کہ بے سکونی ہو.
اس مقصد کے لیے ہمیں دین اسلام میں جو طریقے بتائے گئے ہیں، جو تعلیمات دی گئی، تو ان میں سے ایک طریقہ جو کہ اس سے قبل آپ گفتگو فرما رہے تھے اس کے بارے میں، جی وہ یہ کہ انسان جب گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرے سب سے پہلے. جی تو اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ جی ہمارے معاشرے کے اندر تو یوں سمجھا جاتا ہے جی کہ جتنے قریب ہوں اس کو سلام ہی نہیں کیا جاتا ہے. جی میرا شوہر بیوی کو سلام نہیں کرتا ہے، بیوی شوہر کو نہیں. اور عام طور پر جو ہمارے مشرقی بر صغیر کے معاشرے کے اندر تو بچہ جی درگاہ تو اپنے ماں باپ کو سلام نہیں کرتا ہے، نیچے مڈی کر کے گھر میں آ جاتے ہیں. ایسا نہیں، سلام جو ہے ہر ایک کو کرنا چاہیے. شوہر بیوی کو کرے، بیوی شوہر کو، باپ اپنے بچوں کو، بچے اپنے باپ کو، والدین کو، اپنے احبا اور اقارب کو. یہ نہیں کہ صرف محض دوستوں کو یا پرانے ملنے والوں کو. جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی اپنے گھر میں اس چیز کی تاکید کی صحیح کہ ہے. جب اپنے گھر میں جاؤ تو سلام کرو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا لفظ پڑھنا چاہیے باقاعدہ اس سلسلے کے اندر. لیکن اگر گھر کے اندر کوئی شخص نہ ہو تو اس صورت لیکن میں اس کیا سے کریں؟ پہلے گھر کے اندر کوئی شخص نہ ہو تو اس سے پہلے یہ کہ گھر میں انسان داخل ہوتے ہوئے سلام کہے. وہ سلام کیا چیز ہے، کیسا مبارک کلمہ ہے؟ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. جی تو اس آیت کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام پڑھو. جی پھر اپنے آپ پر سلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں پر، جو اپنے گھر والے ہیں اس سے نظر. جی یعنی گویا کہ ہم سب گھر کے افراد جو ہیں وہ گویا کہ ایک ہی ہیں. ایک ہی ہیں. ہم میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی رنجشیں نہیں ہیں. جی ہے، اس میں سلام اور کریں. اللہ کی طرف سے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کہو. جی اپنے آپ یعنی گھر میں جو ہیں تو انسان تو ان کو سلام کر رہا ہے، جی خود اپنے آپ کو تو نہیں کہہ رہا. جی لیکن گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ اور ہم آپ ہی سب کی ذات ایک ہیں. ایک ہیں اور اپنی ذات کے اندر جو ہے ان کی شامل. بھلائی، ان کا فائدہ میرا فائدہ، ان کی پریشانی میری پریشانی، جی یوں دلوں میں احساس ہو، فکر ہو، یوں دل سے انسان یوں سلامتی کی دعا انہیں دے گویا خود اپنے آپ کو دعا دے رہا ہے. جی ہاں. اور پھر یہ کہ یہ جو مبارک کلمہ سلام کا جو طریقہ ہے دین اسلام میں، جی یہ اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے. تحیۃ من عند اللہ. ہاں اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے. اب وہ یہ نہیں ہے کہ لہذا یہ بہت بابرکت ہے. جی بابرکت ہے. اور باقاعدہ اس کے الفاظ بھی جی آپ یہ دیکھیے جی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اصل الفاظ ہے. جی یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کچھ تغیر اور تبدل کریں، سلام اللہ علیکم اور اس طریقے سے، اور دوسرا یا اس کی جگہ پر صباح الخیر یا صباح جو النور بعد میں کہنا چاہے تو وہ کہہ سکتے کہیں. ہیں. تو لیکن ابتدا جو ہے سلام سے ہونی. ابتدا اسلام سے ہونی چاہیے. گھر میں داخل ہو انسان السلام علیکم کہے، جی ہاں تبھی گھر جو ہے وہ پرسکون جگہ بن سکے گی. جی اور بلکہ یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر انسان کسی ایسے گھر میں داخل ہو یا اپنا ہی گھر ہے لیکن خالی ہے، کہ سب کے سب کہیں گئے ہوئے تھے باہر، اب آئے ہیں، اب گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، جی اب بھی سلام کر کے گھر میں داخل ہو. جی پھر بھی کہا ہے کہ اسے سلام کر کے ہونا چاہیے. بلکہ اس کے الفاظ میں بعض لوگوں نے جی کہا ہے، مفسرین نے، کہ کہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جی ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر. صحیح تو ہے. اس کے اندر جو بھی اس کے ساتھ ہوں، فرشتے یا ہو سکتا ہے گھر میں فرشتے بھی ہوں. جی. اور اس بارے میں مزید کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ کہ اس طریقے سے سلام کرنے کی صورت کے اندر چاہے فرشتے ہوں چاہے دوسرے ہوں، تو اس کے سلامتی کا ایک ماحول تو اس کے اندر جو ہے ٹھیک ہے. شامل ضرور رہے گا. اور اسی طریقے سے سلام کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہونے کے بعد جی مسلمان دعائیں بھی کرتا رہے. ساتھ میں دعاؤں کی بھی ایک خاص برکت ہے اس کے اندر، کہ انسان نے جو کوشش کر لیا. اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ فرماتے ہیں رب اغفر لی، اے میرے رب میری مغفرت کر، ولی والدی، میرے والدین کی بھی مغفرت کر، ولیمن دخل بیتی مومنا، اور میرے گھر میں جو مومن داخل ہو اس کی بھی مغفرت فرما. جی تو دیکھیے کہ دعاؤں کی وجہ سے بھی ایک دراصل آج کل بات پتہ ہے آپ کو، جی لوگوں کو ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی معاملے کے اندر، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم حضرات بھی ہو اور جو ہمارے ایمان کو اور ہمارے دین کو نہیں مانتے، لیکن وہ بھی دعا کے لفظ سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں. صحیح ہے.
کہ اگر کبھی ہم کہیں کہ ہم آپ کو دعا دے دیں گے تو اس چیز سے وہ متاثر ہوتے ہیں، جی کیونکہ دعا تو مانگی جاتی ہے، صحیح چاہے وہ خدا کے ساتھ اوروں سے دعا مانگی جا رہے، لیکن جی دعا کا ایک مادہ تو موجود ہے ہر دل جی کے اندر. تو انسان کو چاہیے کہ گھر میں اپنے لیے بھی اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی سب کے لیے دعائے خیر بھی کیا کریں. جی اور بلکہ جیسے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ معمول ہے کہ گھر میں جو آمد و رفت رکھنے والے جو مہمان عزیز رشتہ دار جی ان سب کے لیے بھی دعا کیا کریں. جی ہاں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا جی آپ نے ذکر فرمایا، جی اور اسی طرح یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں مذکور ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اپنے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی اور اس سے پہلے اپنے اہل و عیال کے لیے بھی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، جی اپنی ذریت کے لیے، بچوں کے لیے، آل اولاد کے لیے. تو انسان کو چاہیے کہ اسے تاکہ گھر میں خیر و خوبی نصیب ہو سکے تو تمام اہل خانہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کے گھر آتے جاتے ہوں جی. تو سبھی کے لیے دعائے خیر کیا کریں. اور دوسری جو بات یہ ہے کہ دراصل گھر کے اندر دوسرے مشاغل سے پرہیز کرتے ہوئے انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اگر کبھی کوئی ایسی بیٹھک کا انتظام کرے، ایک مخصوص وقت جو ہے ان کے لیے رکھ دے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر، یا ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھا کر، کھانے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کھانے کے وقت میں سب جمع ہوا کریں، جب جمع ہو کر کے سب وہ گفتگو کریں اور دن بھر کے حالات اور ان کے جو ذاتی مسائل ہیں ان کو حل کریں. جی اور اسی طریقے سے ایک تعلیمی دور بھی اس کے اندر ہو. مثال کے طور پر صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، حیات صحابہ کی جو زندگی ہے اور جو واقعات ہیں جی وہ اگر پڑھیں تو وہ ان کے مستقبل کی بنیاد کے اندر بہت عظیم جو ہے اینٹ ثابت ہوگی. اور اچھی عادتوں کی جو ہے تعلیم ان کے اوپر، جیسا سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، اور اپنے اور وقت کی بچوں کو یہ تعلیم بھی دینی چاہیے کہ جو رشتہ دار ہیں، عزیز احباب ہیں، جی تو ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ مل جل کر رہنا جی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، جی بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، بڑوں کا استقبال کس طرح کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. اور گھر میں کوئی مہمان آیا ہے تو اس کو جو ہے کس طرح اس کی خدمت کرنی ہے، مہمان نوازی جی کرنی ہے. ورنہ یہ کہ اگر ماں باپ ہی ایسے رہیں گے کہ جب بھی تذکرہ ہوا کہ ارے یہ ہو گیا کہ کسی بچے نے بتایا کہ وہ جو چچا جان ہیں یا ماموں جان ہیں وہ کل ان کا فون آیا تھا، اب اگر بڑے ہی بولنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ آنے کے لیے کہہ دیں اور اب کون ملے گا کیا کرے گا، تو اس سے بچے کیا سیکھیں گے؟ جی بچوں میں بھی جو ہے اپنے بڑوں اور رشتہ داروں سے دوری ہی پیدا ہوگی. تو ان کی تربیت ایسی ہونی جبکہ چاہیے دین اسلام میں حکم دیا گیا ہے صلہ رحمی کا. جی باہمی صلہ رحمی رہے، اس طریقے سے تربیت ان کے درمیان ہونی چاہیے. جی یہ مثال کے طور پر اگر کبھی آپ نے کوئی چیز خریدا تو براہ راست تو جیسے ایک بچے کے لیے خریدا تو آپ چھوٹے بچوں کو کہیں کہ اپنے بڑے بھائی کو دے دے، یہ بڑے بیٹے کو کہیں کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو، اپنے چھوٹے بھائی کو دے دیں، یا ماں کو دے دیں، تو اس سے ان کے اندر عطا کا جذبہ پیدا ہوگا، جی دینے لینے کا، مہربانی بڑوں کا دے دیا جائے، چھوٹوں کو دے دیا جائے، یہ جذبہ. یہ مثال کے طور پر کوئی شخص مانگنے کے لیے آئے جی تو مانگنے کے لینے کے بعد جو انسان اپنے بتاتے خود دے سکتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے ذریعے سے جو ہے اس کو دلوایا جائے جی تاکہ ان کے درمیان میں جو خیرات کا ایک جذبہ ہوتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کا جذبہ ہوتا ہے، وہ ہوتا رہے. صحیح. لیکن اگر کہے کہ نہ دیا جائے، نہ ہو جائے، تو اس کے اندر منفی اثرات پیدا ہوں گے اور منفی عادتوں کا رجحان ان کے اندر بڑھے گا. اور یہ جو ایک حدیث ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، جی تو میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دے. تو گھر کے ماحول کو پرسکون بنانا اور افراد خانہ کی تربیت کی ذمہ داری کو نبھانا، جی تو اس حدیث کی روشنی میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی آپ نے فرمایا آپ نے ہر ایک کے لیے ذمہ داری عطا کر دی. صحیح. فرمایا الرجل مسئول فی بیتہ جی ومسئول عن رعیتہ، کہ آدمی اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہے اور جو کچھ بھی ہوگا کمی زیادتی اس کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا. جی فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کے اندر جو ہے مسئول ہے، ذمہ دار ہے. جی مسئولۃ عن رعیتہا،
اور جو کچھ بھی ہے اپنی ذمہ داری کا اس کو جو ہے ثواب کیا جائے گا۔ صحیح ہے، ہاں، اور ایک جگہ فرمایا آپ نے ان اللہ سائل کل راع عما استرعى، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس کا ذمہ دار بنا دیا قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا، جی وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اور پوچھا کہ حفظ ام ضیع، کہ ہم نے جو چیز کا آپ کو ذمہ دار بنایا تھا اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا۔ تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ضائع کر دیا، بس مسلسل لا رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ان کو دے رہا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھ رہا کہ کیا نماز ادا کی گئی یا نہیں ادا کی گئی، نماز سے قرآن پڑھ کی تلاوت کی گئی یا نہیں کی گئی۔ تو مرد کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں اس سلسلے کے اندر۔ صحیح ہے۔ قرآن کریم میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے تو ان کی بہن نے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ جو الفاظ کہے، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، جی تو افراد خانہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مخلص ہوں تبھی گھر میں سکون ہوگا۔ تو اس واقعے کے حوالے سے بھی کچھ بیان فرمائیے۔ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر کہا کہ ہم بچے کی حفاظت کریں گے، تم اسے ایک صندوق کے اندر تابوت میں بند کر کے جی سمندر میں چھوڑ دو، صحیح تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہتے سمندر میں تابوت میں انسان چھوڑ دے، لیکن ظاہر ہے ان کی والدہ کا بھی وہ ایمان تھا جی کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو جو ہے اس کا الہام کیا جا رہا ہے، وحی کی جا رہی ہے۔ صحیح جبکہ فرعون تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، جی تو جب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو چھوڑنے کے بعد ایسا نہیں کہ محض چھوڑ دیا، جی نہیں، بلکہ افراد خانہ ایک دوسرے کا خیال کرتے رہے ہیں۔ جی، یعنی وہ جب صندوق بہتا ہوا وہاں فرعون کے محل میں پہنچا، انہوں نے صندوق کھولا تو دیکھا ایک اتنا خوبصورت بچہ اندر ہے، جی تو اب یہ کہ اب اسے دودھ کون پلائے، تو وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، جی تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی وہ اس وقت بچے تھے، بہن بھی پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی نظر رکھنے کے لیے جی کہ اس انداز میں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس بچے سے اس کا کوئی رشتہ ہے۔ جی تو اس وقت بہن نے یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں ایک گھر کہ وہ لوگ اس کے لیے مخلص ہوں گے، مخلص ہوں گے، اور تو اس گھر والوں کے حوالے اس بچے کو کر دیا جائے۔ تو اس میں اللہ کی طرف سے جو انداز اختیار کیا گیا تو اس میں یہ پیغام ہے کہ وہم لہو ناصحون، کہ مخلص ہوں گے، یعنی جو گھر کے افراد ہیں جی انہیں چاہیے کہ آپس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ مخلص بن کر رہا کریں، جی تبھی گھر پرسکون جگہ بن سکے گا، جی ورنہ نہیں۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جی کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو دین و دنیا کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔